نہیں رکھتا، چاہے وہ صحابہ خلفائے راشدین ہو، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انہی دو باتوں پر، ان غیر مقلدین کے مذہب کی بنا، لہذا جب ان دو باتوں پر ان کے مذہب کی بنا ہے تو ان کو یہ بات نہیں ماننی چاہیے جو حضرت عثمان کے زمانے میں بات شروع ہوئی اور جس پر صحابہ کا اجماع ہوا، وہ صحابہ کی بات بھی نہیں مانتے، خلفائے راشدین کی بات بھی نہیں مانتے، اجماع امت کو بھی نہیں مانتے، اجماع صحابہ کو بھی نہیں مانتے، لہذا ان کو نہیں ماننا چاہیے۔ چنانچہ آج تک وہ اس کو مانتے نہیں ہے اختلاف پر۔ ان کے علاوہ ساری امت 1400 سال سے شرقاً غرباً اسی پر عمل کرتی چلی ہے۔ اب طالب علموں کے لیے یعنی کہنا یہ ہے کہ یہ عمل اب اجماع کے ساتھ مؤید ہو جانے کی وجہ سے یہ دلیل قطعی بن گئی۔ اس کے بعد یہ تو سب باتیں آپ حضرات جانتے ہیں، دو باتیں آپ حضرات کے سمجھنے کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یہ نودیہ کا مصداق کون سی اذان ہے؟ پہلی اذان ہے وہ مصداق ہے، یا خطیب کے آنے کے بعد جو مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہے وہ مصداق؟ اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں، دو واضح فیصلہ کن بات یہ ہے کہ پہلی اذان مراد ہے۔ اس پر طالب علموں کو اشکال ہوتا ہے، وہ اشکال کا جواب دیتا ہے۔ مسئلہ طے ہے، دو رائیں اس میں نہیں کہ جو پہلی اذان ہوتی ہے وہی آیت کریمہ کا مصداق ہے۔ اس پر طالب علموں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ پہلی اذان نزول قرآن کے وقت تھی ہی نہیں، وہ آیت کا مصداق کیسے ہو سکتا؟ یہ طالب علموں کو ایک اشکال ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تفسیر کے لیے ایک مشہور قاعدہ ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد۔ خاص طور پر آیت کریمہ جس صورت کے بارے میں وارد ہوئی اس کا اعتبار نہیں۔ آیت کریمہ کے الفاظ دیکھو، عام ہے یا خاص؟ عام ہے، عام ہے تو حکم عام ہے، حکم عام ہے یعنی آیت کریمہ جس پر فٹ ہوگی، جس پر منطبق ہوگی وہی اس کا مصداق۔ نزول کے وقت میں جو خاص صورت اس کا مصداق بنی تھی وہ تفسیر المراد نہیں۔ یہ تفسیر کا بالکل طے شدہ ضابطہ ہے، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد۔ اب اسے منطبق کرو، جس وقت آیت نازل ہوئی خطیب کے سامنے جو اذان کی وہ اس کا مصداق، یہ خصوصی مورد ہے، لیکن آیت کریمہ کے جو الفاظ ہیں عام ہیں۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، بتاؤ اب تین اذانیں ہوتی ہیں، ان تین میں سے نودی للصلاۃ کون سی؟ پہلی ہی اذان نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، دوسری اذان نودی للصلاۃ نہیں، نودی لحضور الخطیب ہے، وہ لوگوں کو یہ اطلاع دینی ہے کہ خطیب صاحب آ گئے۔ اور تیسری اذان نودی لاقامۃ الصلاۃ ہے، تیسری اذان میں یہ اطلاع دیا کہ نماز شروع ہو رہی، دوسری اذان میں یہ اطلاع دی کہ خطبہ شروع ہونے والا ہے۔ نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، ان الفاظ کا مصداق تو پہلی ہی اذان ہے اور اعتبار آیت کے الفاظ کے عموم کا ہے، شان نزول کے خصوص کا نہیں۔ دوسری بات، خلفائے راشدین کی سنت کی، یعنی خلفائے راشدین نے جو باتیں نئی پیدا کی ان کی کوئی اثر ہونی ضروری ہے نہیں۔ قرآن میں حدیث میں اس کی کوئی اصل ہونی ضروری ہے یا نہیں؟ یا خلفائے راشدین آزاد ہیں جو چاہیں کریں؟ یہ طالب علمانہ سوال ہے اور یہ غیر مقلدین اٹھائیں گے کہ خلفائے راشدین جو نئی باتیں دین میں شروع کرتے ہیں تو کیا اس صورت میں مطلق العنان ہے، بالکل آزاد ہے جو چاہے کرے، یا ان کی جو نئی بات شروع کریں گے قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اصل ہونی ضروری ہے یا نہیں؟ اس کا اجمالی جواب یہ ہے کہ مطلق العنان بالکل آزاد تو اللہ کے رسول بھی نہیں تھے، اللہ کے رسول بھی آزاد نہیں تھے،
وہ بھی اللہ کے حکموں کے مطابق ہی تشریح کرتے تھے. تو جب اللہ کے رسول مطلق العنان اور بالکل آزاد نہیں تھے تو صحابہ اور خلفائے راشدین کہاں سے آزاد ہو جائیں گے؟ موٹی سی بات ہے، اس میں کوئی اتنا غریب دقیق نقطہ نہیں. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو اللہ کا رسول آزاد نہیں تھا، مطلق العنان نہیں تھا، وہ بھی اللہ کے منشاؤں کو سمجھ کے اس کے مطابق تشریح کرتا تھا. تو صحابہ اور خلفائے راشدین ایسے آزاد کہاں سے ہو جائیں گے؟ لیکن اللہ کے رسول نے جو تشریحات کی ہیں، آپ ہر ایک کی اصل ڈھونڈنا چاہیں، ضروری نہیں کہ آپ کو مل جائے. بعض جگہ پر جڑ اتنی باریک ہوتی ہے کہ ڈھونڈنے کے باوجود ہمارے ہاتھ نہیں آتی. مگر ہم اجمالی طور پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی نے جو کچھ کیا ہے اللہ کے منشے کے مطابق کیا ہے، اور قرآن سے کوئی اشارہ پا کر یا وہی غیر مطلوب کے پیش نظر نبی نے جو کچھ کیا ہے، احکام کی تشریح کی ہے، نبی نے اپنے طور پر آزادی سے کچھ نہیں کیا. بالاجمال ہم یہ بات مانتے ہیں، لیکن ہر چیز کی جڑ معلوم کرنا بڑا مشکل ہے. ایک روایت ہے، ایک مرتبہ مدینہ کوفے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا ایک ایسے مجمع سے جس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. حضرت نے اس میں یہ فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواشمۃ والمستوشمۃ وکذا 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 وکذا. فلاں فلاں عورتوں پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی. تقریر ختم ہو گئی. تقریر کے بعد میں ایک عورت حضرت کی خدمت میں آئی ابن مسعود کے پاس، اور اس نے کہا کہ آپ اپنی تقریر میں بعض ایسی باتیں کہتے ہیں کہ لا نجد فی کتاب اللہ، وہ کتابیں ہمیں قرآن میں نہیں ملتی، ایسی باتیں آپ تقریر میں کہتے ہیں. دیکھو یہ اس زمانے کا انداز ہے. آج کوئی اعتراض کرے گا تو یوں نہیں کرے گا، آج اعتراض کرے گا تو یوں کہے گا کہ آپ تقریر میں بعض ایسی باتیں کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں ملتی، قرآن و حدیث میں نہیں ملتی. آج یوں کہے گا. کیوں؟ آج حدیث ایک فن کی حیثیت سے مدون ہو گئی. اس وقت حدیث فن کی حیثیت سے مدون نہیں ہوئی جو قرآن بھی سامنے تھا لوگوں کو. تو اس کا کلام یوں ہے کہ بعض آپ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتی. یہ میں اس لیے کہہ رہا کہ کوئی یہ سمجھے کہ قرآن کی حجت ہے، حدیث حجت ہوتی ہے، تو اس عورت نے حدیثوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب دے رہا. اس وقت حدیث فن کی حیثیت سے مدون نہیں تھی، اس لیے اس وقت گفتگو کا یہ انداز. آج کوئی اعتراض کرے گا مختلف پر، یہ کہے گا کہ آپ تقریر میں بعض ایسی باتیں بیان کرتے جو قرآن و حدیث میں نہیں ملتی. بلکہ سنجیدہ اور زیادہ سنجیدہ ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ آپ کی تقریر میں بعض ایسی باتیں ہیں جو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیثوں میں، نہ فقہ کی کتابوں میں، نہ فقہ کی کتابوں میں ہے. یہ بھی کہے. اگر سنجیدہ اور سمجھدار آدمی ہے تو یہاں تک جائے. بہرحال آپ اس عورت کی جملے سے آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو. اس نے کہا کہ آپ تقریر میں بعض ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ لا نجد فی کتاب اللہ. تو حضرت نے اس سے پوچھا، تو نے کتاب اللہ پڑھی کی ہے؟ اس نے کہا میں قرآن کے حافظ ہوں. پہلے نشان تو ہے ہی، سارا قرآن سمجھ لی جو حافظ ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ تو نے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نہیں پائی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ تو اس عورت نے کہا ہاں یہ آیت تو قرآن میں ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ جو میں نے کہا لعن رسول اللہ، یہ اسی آیت کے تحت میں جب آ گیا. یہ فرمایا کہ جو میں نے کہا لعن رسول اللہ، یہ اس آیت کے تحت میں آتا. اب اس بات کو اس آیت کے تحت میں لانا جوڑنا کتنی باریک جڑ ہے، اور آج بھی آپ نہیں پا سکتے کہ یہ لعن رسول اللہ یہ بات یہ اس آیت کے تحت میں کیسے جڑی. لیکن ابن مسعود نے اس دور سے کہا کہ یہ جو بات اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے وہ اس آیت کے تحت میں ہے، اس سے جڑی ہوئی. تو بہرحال ہر چیز کی اصل تو ہے، مگر اس اصل کو جاننا ہر ایک کا بس کا نہیں. بات جڑیں اتنی خفی ہوتی ہیں بہرحال اس کا ادراک نہیں کرتے. اسی طریقے پر صحابہ اور خلفائے راشدین جو نئی باتیں شروع کریں گے دین میں، ان کی سب کے قرآن و حدیث میں اصل ہے، لیکن اس جڑ کو پانا ہر ایک کے بس کا نہیں.
کہیں واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے، کہیں واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اجمالی طور پر یہ بات طے ہے کہ نہ صحابہ آزاد ہیں، نہ خلفائے راشدین آزاد ہیں، اللہ کے رسول آزاد نہیں ہے، تو یہ آزاد کیسے ہو سکتے؟ لہذا لا محالہ ان کی بات وہی سے ماخوذ ہے، لیکن انہوں نے کیسے اخذ کی اس کا سمجھنا کبھی خفی ہو جاتا ہے۔ یہاں خفی نہیں، یہاں خفی نہیں ہے، یہاں تو واضح بات ہے کہ دروازے کی چھت پر جو اذان دی جا رہی ہے اس کے دو مقصد، ایک ساتھ دو مقصد سے وہ اذان دی جا رہی ہے، اعلان للغائبین و اعلان للحاضرین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو مقصدوں کو الگ کر کے دونوں کے لیے الگ الگ اذان دی۔ اس کی نظیر حضور کے زمانے میں تو بڑی مسجدیں نہیں تھی، لیکن بعد کے دور میں بہت بڑی بڑی مسجدیں بن گئی، دہلی کی جامع مسجد اس سے بھی بڑی بڑی مسجدیں۔ اب جمعہ کے دن خطیب کے سامنے جو اذان دی جائے گی وہ اذان ایک آدمی دے گا تو کیسے کہاں تک پہنچے گا؟ تو دو دو مؤذن، تین تین، چار چار مؤذن، پوری مسجد میں چار مؤذن ایک ساتھ اذان دیں گے۔ یہ خطیب آ کر بیٹھ گیا ہے اور چار جگہ پر چار مؤذن ایک ساتھ اذان دیں گے۔ جب بھی وہ پوری مسجد میں اطلاع ہوگی تو خطیب آیا۔ بعض اتنی بڑی مسجد ہے جیسے دہلی کی جامع مسجد، جب اس پر نمازیں اذانیں ہوں گی تو ایک اس مینارے پر چڑھے گا اور ایک اس مینارے پر چڑھے گا، دو مؤذن ایک ساتھ اذان دیں گے۔ کیوں؟ ادھر کی اذان تو ادھر پہنچے گی نہیں، ادھر کی اذان ادھر پہنچے گی نہیں۔ یہ بات میں ہوا ہمیشہ عمل چلتا رہا۔ تو اب یہ جو اعلان ہے اس اذان کا مقصود اگر حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اس اذان کا فائدہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان نے ایک اذان جو ایک ساتھ دو مقاصد کے لیے دی جا رہی تھی ان مقاصد کو الگ الگ، کوئی نئی بات نہیں کی، ان مقاصد کو الگ کیا اور ایک مؤذن کے بجائے چار مؤذن کھڑے کر دیے کہ پوری مسجد میں آواز پہنچے۔ ایک اذان کے بجائے دو اذان تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کر دی، ایک غائبین کے لیے اعلان، ایک حاضرین کے لیے اعلان۔ یہ دو باتیں آپ کے سمجھنے کی تھی، تیسری بات نہیں بیان کر رہا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جو دوسری اذان بین یدی الخطیب دی جائے گی وہ کہاں دی جائے گی؟ یہ طے ہے مسجد میں دی جائے گی، امام سے کتنے فاصلے پر دی جائے گی اور مسجد میں دی جائے گی اس کے کیا دلائل ہیں؟ یہ بہت تفصیلی مسئلہ ہے، اسے میں نہیں ذکر کر رہا۔ جسے دیکھنے کا شوق ہے صاحب بذل مجہود حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ کا اردو میں ایک رسالہ ہے تنشیط الاذان، کانوں کو خوش کرنا، یہ اسی مسئلے پر لکھا ہے۔ فی الاذان بین خطیب الامام، ایک لمبا چوڑا نام ہے، اس کا نام ہے تنشیط الاذان۔ بازار میں تو اللہ جانے ملتا ہے نہیں ملتا، کتب خانے میں ہے، جسے دیکھنا ہو اسے دیکھو، وہ مسئلہ میں نہیں بیان کرتا۔ البتہ اتنی بات یاد کر رکھ لو کہ آج کل جو طریقہ چل پڑا ہے کہ اذان دینے والا خطیب کے سامنے اتنا نزدیک کھڑا ہوتا ہے کہ اذان دینے والے کے منہ میں سے اگر تھوک نکلے تو امام کے منہ پر گرے، یہ غلط طریقہ ہے۔ باقی مسئلہ اس کتاب میں دیکھو۔ باب ما جاء في اذان الجمعة وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن سعيد بن يزيد قال كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر اذا خرج الامام اقيمت الصلاة۔ یہ عبارت غلط ہے اور اس کی غلطی پکڑنے میں 7 دن میں نے محنت کی ہے جب وہ غلطی پکڑی گئی۔ سارے نسخوں میں، ہندوستانی، مصری، سب نسخوں میں ایسے ہی عبارت، پریشان کی عبارت بنتی نہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے علامہ ابن العربی رحمت اللہ علیہ کی جو شرح ہے عارضۃ الاحوذی، کتب خانے میں ہے، اس عارضۃ الاحوذی میں شارح قولہ کر کے عبارت تھوڑی سی لکھتا ہے اور پھر شرح کرتا ہے، تو اس نے قولہ کر کے جو عبارت لکھی ہے اس میں واو اذا خرج الامام واقیمت الصلاۃ، قاعدے سے اذا بھی چاہیے، اذا خرج الامام واذا اقیمت الصلاۃ، یوں عبارت ہونی چاہیے، لیکن اذا نہیں، بس صرف واو ہے اور واو سے بھی کام بن جائے، یعنی 2 اذانیں ہوتی،
اذا خرج الامام واقيمت الصلاة فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. كلام بعد نزول الامام من المنبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه. صرف امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اکیلے یہ فرماتے ہیں کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے کا وقت، یعنی امام منبر پر آ کر بیٹھ گئے، وہاں سے لے کر کے خطبہ شروع ہونے تک کا وقت، اور خطبہ ختم کرنے کے بعد یعنی امام منبر سے اتر گئے، اس کے بعد سے لے کر نماز شروع کرنے کا وقت، ان دو وقتوں میں بھی بات کی جائز نہیں. جیسے دوران خطبہ جائز نہیں ہے، یہ خطبہ سے پہلے کی اور خطبے کے بعد بھی جائز نہیں ہے. یہ بات صرف امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اکیلے فرماتے ہیں. باقی تمام ائمہ ثلاثہ اور اپنے صاحبین سب یہ کہتے ہیں کہ ان دو وقتوں میں بات چیت کرنا جائز. جمہور جو کہتے ہیں ان کی دلیل تو واضح ہے کہ ابھی خطبے کا وقت تھوڑی، خطبے سے پہلے ہے، خطبے کے بعد ہے، خطبے کے دوران منع ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے جو بات کہی ہے وہ احتیاطاً کہی. لوگ اگر خطبے سے پہلے باتیں شروع کر دیں گے تو آدھے خطبے تک کرتے ہی رہیں گے، کون چپ رکھے گا انہیں؟ اور خطبہ ختم ہونے کے بعد باتیں شروع کریں گے تو پہلی رکعت کے رکوع تک باتیں کرتے رہیں. تماشا دیکھنا ہو تو سہارنپور کی جامع مسجد میں چلے جاؤ. اب مجھے نہیں معلوم، میں جس زمانے میں سہارنپور طالب علم تھا تب کی بات میں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد مجھے اتفاق نہیں ہوا کہ سہارنپور میں طالب علم تھا آج سے 40 سال پہلے، تو میں جامع مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو پورا خطبہ باتیں ہوتی رہتی تھی. سہارنپور کی جامع مسجد میں دیہاتی بہت آتے ہیں، تقریباً ساری آدھی سے زیادہ مسجد جاتا ہے تب مسجد میں سکون ملتا ہے. یہ تماشا ہو جائے گا، اس لیے امام اعظم نے یہ احتیاطاً منع کیا. لہٰذا اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. اور ان حضرات نے یہ کیا بات کی بات بند ہو رہے گی، نماز میں بند رہے گی. یہ دونوں اقوال بہت اچھا تھا، اور جس نے جواب کا قول کیا، جواب کا قول بھی بہت کیا، لیکن ہمارے کوئی دلیل نہیں. اس سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھیں، دونوں کے الفاظ الگ ہیں. عمرو بن دینار کی روایت میں ہے اذا جاء احدكم وقد خرج الامام فليركع ركعتين. اور ابو سفیان جنہوں نے حضرت جابر سے یہ روایت نہیں سنی، ان کے الفاظ اذا خرج الامام اذا جاء احدكم والامام يخطب. یہ جو الفاظ ہے والامام يخطب یہ صحیح نہیں. اور یہ جو عمرو بن دینار کے الفاظ ہیں اذا جاء احدكم وقد خرج الامام، اس میں کوئی اشکال نہیں. خود میرا عمل بھی یہی ہے کہ اگر میں کبھی اتفاقاً دیر سے پہنچا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ بس اب امام آنے ہی والا ہے،
یا کمرے میں سے وہ نکل کر آ بھی رہا ہے تو بھی میں جا کر 2 رکعتیں پڑھتا ہوں اور اذان ختم ہوتے ہوتے ختم کر لیتا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ خطیب نے خطبہ شروع کر دیا، 2-4 جملے کہہ دیے، تب میں نے سلام دیا، تو میں ہمیشہ اس پر عمل کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہے وقت خرج الامام، وقت خرج الامام اور چیز، اور اذا جاء احدکم والامام یخطب، یہ روایت صحیح نہیں، اور بے شمار روایات سے اس کا تعارض ہے، جب الامام یخطب، اس کا تعارض بے شمار روایات سے۔ وہ روایات آپ کو دیکھنی ہو تو مسلم شریف کی شرح ہے فتح الملزم کی، اسی بات میں ساری روایتیں اشارے نے جمع کی ہیں جن کا اس سے تعارض ہے، والامام یخطب کے ساتھ تعارض ہے۔ مرفوع حدیثیں بھی ہیں، صحابہ کا عمل بھی ہے، تابعین کا بھی عمل ہے، بہت سی روایتیں جن کے ساتھ تعارض ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ عمرو بن دینار کی روایت میں بھی پہلی قولی روایت ہے، مگر اس میں وقت خرج الامام لفظ ہے، اور ابو سفیان کی روایت میں والامام یخطب، یہ صحیح، اور اس کے لیے خود حضرت سے بدرخان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھائی وقت خرج الامام ہے، وقت خرج الامام والی صورت، اور والامام یخطب میں کبھی نہیں پڑھائی آپ کو، میں نے کہا تھا کہ 6-7 واقعات کے بعد دوران خطبہ میں آیا پڑھائی، بزرگ کے زمانے میں 6-7 واقعات، اور حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عثمان بیچ میں آئے کہ 9 انہوں نے پڑھی نہ حضرت عمر نے پڑھوائی، لیکن 2 باتوں میں فرق کرنا ہے، والامام یخطب یہ مسئلہ زیر بحث، وقت خرج الامام یہ مسئلہ زیر بحث نہیں، تو یہ بھی اسی کو میں کہہ رہا ہوں، وقت خرج الامام منبر پر آ گیا لیکن خطبہ شروع نہیں ہوا، امام صاحب جو منع کرتے ہیں بات چیت سے وہ اختیار ہے، ایسے خطبہ ختم کرنے کے بعد نماز سے پہلے جو بات چیت سے منع کرتے ہیں وہ اختیار ہے، ولفی نفسی ہی جواز ہے۔ میں نے کہا تھا کہ دلیل ان کے پاس بھی نہیں، ان کے پاس بھی نہیں، دلیل امام ابو حنیفہ کے پاس بھی نہیں ہے، دلیل ان کے پاس بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی اصل پر مدار رکھا ہے کہ جب ممنوع دوران خطبہ ہے، نماز اور کلام دوران خطبہ ممنوع، یہ قبل الخطبہ ہے اور بعد الخطبہ ہے، لہذا ہماری کی کوئی دلیل نہیں تو جواز ہے۔ امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ احتیاطاً اس موقع پر باتیں بند کروانی چاہیے، اگر خطبہ شروع ہو جائے تب لوگ باتیں کرتے رہیں گے تو خطبے شروع ہونے کے بعد بھی باتیں کرتے رہیں گے، خطبے کے بعد احتیاطاً باتیں بند کروانی چاہیے، اگر باتیں شروع کریں گے تو نماز شروع ہونے کے بعد بھی باتیں کرتے ہیں۔ اور بعد میں جو روایت ہے وہ روایت نہ کسی کی دلیل ہے نہ کسی کے خلاف ہے، وہ روایت ہی غلط ہے، اور خود امام ترمذی ساری بحث کر رہے ہیں کہ روایت جریر کا وہم ہے، یہ واقعات دراصل عشاء کی نماز کا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا عشاء کی نماز کی تکبیر شروع ہو گئی، حضور گھر میں سے تشریف لا رہے مصلی کی طرف، راستے میں ایک صاحب صف میں سے آگے بڑھے اور انہوں نے حضور سے کوئی بات چیت شروع کر دی، تو حضور وہاں کھڑے ہو کر ان سے بات چیت کرتے رہے، اتنی دیر بات چیت کرتے رہے کہ بعض لوگ اونگنے لگے، کھڑے کھڑے اونگنے لگے، پھر جب ان کی بات چیت ختم ہوئی تو پھر حضور نے آ کر نماز پڑھائی۔ صحیح روایت یہ جریر نے اس میں جریر کا وہم ہے، ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضور منبر سے اترنے کے بعد بھی باتیں کرتے، ضرورت کی بات، یتکلم بالحاجہ، ضرورت کی بات منبر سے اترنے کے بعد کرتے تھے، یہ روایت ہی وہم ہے۔ ثانیاً اگر کرتے بھی تھے تو امام کر رہا ہے، امام تو دوران خطبہ بھی کر سکتا ہے، امام تو دوران خطبہ بھی کر سکتا ہے، جو محل گفتگو بہتے ہوئے تو لوگ آپس میں بات کریں، لہٰذا یہ حدیث لوگوں کے آپس میں بات کرنے کی ہے ہی نہیں، یہ تو حضور کے ساتھ بات کرنے کی، امام کے ساتھ بات کرنے کی ہے، یہ جواب ہے ثانیاً، ورنہ اصل جواب یہ ہے کہ تو روایت ہی صحیح نہیں ہے، تو وہم ہے، یہ تو جمعہ کا واقعہ ہی نہیں، عشاء کی نماز کا واقعہ ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا جرير بن حازم، یہ جریر بن حازم بہت اچھے آدمی، لیکن ربما یہیم، کبھی کبھی ان کو وہم ہو جاتا ہے،
عن ثابت عن انس بن مالک، یہ سند یاد رکھیے، جریر عن ثابت عن انس، یہ ثابت بنانی جریر صاحب سے اسی سند میں ایک اور جگہ پر بھی وہم ہوا. امام ترمذی نے اسے بطور مثال پیش کیا ہے کہ اس سند میں ان کو ایک اور جگہ بھی وہم ہوا. عن انس بن مالک قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالحاجة اذا نزل من المنبر. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من حديث جرير بن حازم. سمعت محمدا يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. دیکھو دو لفظ ہیں، ان میں فرق کرو. ایک ہے وہم یہم اور ایک ہے وہم یہم. بابے برابا سمیا سے دماغ میں اوہام پیدا ہوں تو کہیں گے وہم الرجل وہمن، اور کسی بات میں رحم اور غلطی پیدا ہو تو پھر وہم ہے. قال محمد وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. یہ نظیر پیش کرتے ہیں کہ جریر نے عن ثابت عن انس والی سند میں اس حدیث میں بھی ان سے رحم ہوا. اصل حدیث کیا تھی؟ اصل حدیث کی سند تھی حضرت ابو قتادہ تک پہنچتی. یہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترون، یہ روایت پہلے بھی گزری ہے اور وہ حضرت ابو قتادہ تک پہنچتی، صحیح سند ہے. ایک دن ایسا ہوا ثابت بنانی کے گھر مجلس ہو رہی، گھر ہے ثابت بنانی کا، اس گھر میں مجلس ہو رہی ہے. اس مجلس میں ثابت بنانی نے حدیث سنائی عن حجاج الصواف عن یحیی بن ابی کثیر عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابی. وہی اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترون. تو حدیث تو جریر نے سن لی لیکن سند نہیں سنی تھی کہ پیچھے بیٹھے ہوں گے. تو انہوں نے یہ قیاس کیا کہ ثابت بنانی تو حضرت انس کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے یہ حدیث روایت کرنی شروع کر دی. جریر عن ثابت عن انس قال رسول اللہ لا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترون. حالانکہ یہ حدیث حضرت ابو قتادہ کی تھی اور ثابت بنانی نے ان کی سند سے سنائی تھی، مگر جریر نے وہم کر کے اس کی دوسری سند جوڑ دی. قال محمد ويروى عن حماد بن زید، یعنی یہ رحم ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں. يروى عن حماد بن زید قال كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فوهم جرير فظن ان ثابتا حدثهم عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ صحیح حدیث کیا ہے؟ اوپر والی جو روایت باپ کے شروع میں جو روایت تھی وہ واقعہ منبر سے اترنے کا نہیں، عشاء کی نماز کا. حدثنا الحسن بن علي